हेलो अल-फातिहा अला रूह नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इलामत है ये पर से हटाओ। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम वतुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। आमीन आमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदम बैनल माइ वत्तीन। अम्मा बाद वअरसल अलैहिम तय्रन अबाबील व कमा क़ाल हन्नल मन्नाल फ़िल क़ुरान वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहु नबियुल अमीनुल मतीनुल मुइनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश-शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन इला यौमिद्दीन इला ग़ैरि निहाया। रईसुल असातिज़ा शेखुल उलमा उस्तादुल उलमा सूफी मिल्लत सूफी दौरा हज़रत अल्लामा मौलाना अलहाज सूफी मोहम्मद सिद्दीक साहब दामतुल बरकातुहुल कुद्सिया स्टेज पे बैठे आज की इस महफिल मुक़द्दस के रूह रवा मुख़्गिर कौम मिल्लत आलिमी बाअमल मुहसिन अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद गुलाम हुसैन साहब क़िबला दामतुल बरकातुहुल कुद्सिया स्टेज पे तशरीफ फरमा बावकार उलमाए अहले सुन्नत और आज के इस मिलादे पाक में तशरीफ फरमा बावकार मुसलमान भाइयों, पर्दा नशीं मेरी माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व तआला व बरकातुहू। हज़रात, सरे शाम से ही आप बेहतरीन नकाबत, अच्छी खिताबत, वो खूबसूरत नातिया शायरी का लुत्फ ले रहे हैं और गुलामाने मुस्तफा कमेटी ने इतनी अच्छी और खूबसूरत महफिल को सजाया है। मुबारकबादी के काबिल हैं जनाब नूर आलम साहब, बदरू दुजा साहब, और ये कह लिया जाए जो जहां है वही आफताब है। बिल्कुल चमकते दमकते इन नौजवानों के चेहरे ये बता रहे हैं कि तुम भी सजाओ अपने घरों को, हम भी सजाए बैठे हैं। खुसूसी तवज्जो के साथ तुम भी सजाओ अपने घरों को, हम भी सजाए बैठे हैं। ये उनका घर है, कब आ जाए यास लगाए बैठे। ये उनका घर है। और हज़रात, एक तरफ खाने खुदा है तो दूसरी तरफ दरे मुस्तफा भी है। हज़रात, इससे पहले कि गुफ्तगू का आगाज किया जाए,
آئیے پورا مجمع بلند آواز سے درود پاک پڑھے اللہم صلی اللہ بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات، محفل میں آ کر آقا کا ذکر کرنے والوں، ہم اپنی آنکھیں زمین پر بچھانے والے ہیں. یہ کہہ لیجئے ہم اپنی پلکیں زمین پر بچھانے والے ہیں. بولیے سبحان اللہ. نقیب ہندوستان جناب سراج احمد صاحب قبلہ ماشاءاللہ اچھی نقابت کر کے آپ کو بیدار کر چکے ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ نے بڑا تاریخی کام کیا ہے اور مبارکبادی کے قابل ہیں حضرت مولانا غلام حسین صاحب قبلہ اور ان کی کمیٹی کے ساتھ آپ تمام لوگ کہ نیپال کی اس باوقار، باعظمت، بابرکت علاقے میں اپنے آقا کا ذکر کر رہے ہیں. ہم اپنی پلکیں زمین پر بچھانے والے ہیں. ارے میرے حضور مدینے سے آنے والے ہیں. ہم اپنی پلکیں زمین پر بچھانے والے ہیں. میرے حضور مدینے سے آنے والے ہیں. میرے حضور مدینے سے آنے والے ہیں. میرے حضور مدینے سے آنے والے ہیں. اور فلک کے چاند ستاروں کہیں پہ چھپ جاؤ، ہمیں نقاب روپ سے محمد ہٹانے والے. سبحان اللہ. فلک کے چاند ستاروں کہیں پہ چھپ جاؤ، نقاب رخ سے محمد ہٹانے والے ہیں. اور آپ بھی بولیے گا، اس لیے کہ تنظیم کی زبانی آپ کے دل کی کیفیات کو ہدایت اللہ شمسی پہنچانا چاہتا ہے. آپ تیار ہیں؟ دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے بولیے یا رسول اللہ. ماشاءاللہ، لگتا ہے کہ آپ جلوس میں تھک گئے ہیں، لیکن حضرات نبی کا دیوانہ کبھی تھکتا نہیں ہے. اس لیے اس کے روحانی اور اس کی جسمانی قوت میرے مصطفیٰ ہوا کرتے ہیں. ہم اپنی پلکیں زمین پر بچھانے والے ہیں. میرے حضور مدینے سے آنے والے ہیں اور میری حیات کو معراج ہونے والی ہے. جس کے سمجھ میں آ جائے اپنے لبوں کو کھول کے بولیے سبحان اللہ. پلٹ کے بولیے یا رسول اللہ. میری حیات کو معراج ہونے والی ہے. ہمیں حضور خواب میں تشریف لانے والی ہے. میری حیات کو معراج ہونے والی ہے. ماشاءاللہ، مجھے لگتا ہے انسان ان کی سمجھ میں نکلا گیا. اور شیرہ کم سے کم کسی کے سمجھ میں تو بات آئی. اور سنیے، آنے والے آدمی کے حوالے سے سنیے اور سب لوگ سنیں. یہ جناب مولانا غلام حسین صاحب قبلہ نے اتنی بڑی محفل کا انعقاد کیا. لوگ سمجھ رہے ہوں گے یہ مصطفیٰ کا دیوانہ، علم دین کا سیکھنے والا، نبی کی حدیث کا پڑھنے والا، آخر کے دیوانوں کی طرح نبی کا ذکر کیوں کرا رہا. لیکن پیغام ملاحظہ کیجئے، ہدایت اللہ شمسی آج آپ کو کچھ دے کے جانا چاہتا ہے. انہیں ایک روز مدینہ بلائیں گے آقا. بولیے بھائی، جتنے لوگ مدینہ جانا چاہتے ہیں بولیں گے سبحان اللہ. سب مچل کے بولے سبحان اللہ. انہیں ایک روز مدینہ بلائیں گے آقا، اور جو ان کے نام کا جلسہ کرانے والے ہیں.
انہیں ایک روز مدینہ بلائیں گے آقا بولے انشاءاللہ، انشاءاللہ، کیونکہ زمین اچھی نہیں لگتی، زماں اچھا نہیں لگتا۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے مجاز میں ڈھل جائیے اور میں جیسے آپ کو سنانا چاہتا ہوں، جس طرح سے میں آپ کو نبی کے عشق میں، نبی کی محبت میں، اور یہ کہہ لیا جائے نبی کے غلاموں میں شامل کرنا چاہتا ہوں، اس طرح سے آپ شامل ہو جائیے۔ زمین اچھی نہیں لگتی، زماں اچھا نہیں لگتا، زمین اچھی نہیں لگتی، زماں اچھا نہیں لگتا، نہ ہوتا گنبد خضرا جہاں اچھا نہیں۔ حضرات، کوئی کہتا ہے ہندوستان کشمیر کی وجہ سے خوبصورت ہے، کوئی کہتا ہے ہندوستان کنیا کماری کی وجہ سے خوبصورت ہے، کوئی کہتا ہے ہندوستان تاج محل کی وجہ سے خوبصورت ہے، کوئی کہتا ہے ہندوستان دنیا کی جو خوبصورت چیزیں عمارتیں ہیں ان کی وجہ سے خوبصورت ہے، لیکن عنایت اللہ شمسی کہتا ہے ہندوستان کا پوری دنیا کسی اور وجہ سے خوبصورت نہیں ہے بلکہ پورا ہندوستان خواجہ علی نواز کی گنبد کی وجہ سے، اور ہندوستان خواجہ علی نواز کی گنبد کی وجہ سے خوبصورت ہے۔ اگر خواجہ کا گنبد نکال دیا جائے تو ہندوستان اچھا نہیں لگتا، اور گنبد خدا نکال دیا جائے کہ جہان اچھا نہیں۔ زمین اچھی نہیں لگتی، زماں اچھا نہیں لگتا، نہ ہوتا گنبد خدا جہاں اچھا۔ اور حضرات آنے والے مصرے کو سنیے اور اپنے ایمان کو تازہ کیجیے۔ حضرات آگے شاعر کہتا ہے عقیدت سے یہ کہہ رہا ہے خانہ کعبہ، عقیدت سے یہ کہہ رہا ہے خانہ کعبہ، عقیدت سے یہ کہہ رہا ہے خانہ کعبہ، میرے سرکار تمہارے بن یہاں اچھا نہیں، میرے آقا تمہارے بن یہاں اچھا نہیں لگتا۔ نہیں سمجھے آپ اس مصرے کو؟ حضرات خانہ کعبہ یہ کہہ رہا ہے یا رسول اللہ، جس دن آپ مکے سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے، صدیق اکبر آپ کے ساتھ چلے گئے، عمر فاروق آپ کے ساتھ چلے گئے، عثمان غنی آپ کے ساتھ چلے گئے، مولا کائنات علی آپ کے ساتھ چلے گئے، طلحہ آپ کے ساتھ چلے گئے، زبیر آپ کے ساتھ چلے گئے، بلال آپ کے ساتھ چلے گئے، جتنے کے پاس گئے تھے سب آپ کے ساتھ چلے گئے۔ یا رسول اللہ، میرا بھی پیر ہوتا تو میں بھی آپ کے ساتھ مدینہ چلا عقیدت سے یہ کہہ رہا ہے خانہ کعبہ، تمہارے بن میرے آقا یہاں اچھا نہیں لگتا۔ وارسل علیہم طیرا ابابیل، ہم نے ابابیل پرندوں کو بھیجا۔ حضرات اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے ہم نے ابابیل پرندوں کو بھیجا۔ اور جانتے ہیں کسی کو کب بھیجا جاتا ہے؟ حضرات ایک چونٹی گھنے جنگل میں بیٹھ کر اپنے معبود کو یاد کر رہی ہے، بڑی محبت کے ساتھ سنیے۔ یقیناً دوستوں جب ایمان کی روشنی میں آپ سنیے گا تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا جو میرے مصطفیٰ سے پیار کرتا ہے، جو نبی کے عشق میں سرشار ہوا کرتا ہے، جو مصطفیٰ کا سچا دیوانہ ہوا کرتا ہے، جو اپنے رب کو جس وقت یاد کیا کرتا ہے اللہ اس کی مدد کرتا ہے۔ بے شک بے شک بہت مشکل تھا ایک چوٹی کو خانہ کعبہ پہنچنا، لیکن باہر پروردگار ایک چوٹی نے جب رب کی بارگاہ میں فریاد کیا ہے مولا میں تیرے در کو دیکھنا چاہتی ہوں، میں تیرے گھر کو دیکھنا چاہتی ہوں، میں تیرے روزے کی زیارت کرنا چاہتی ہوں، میں تیرے غلاف کو چومنا چاہتی ہوں، تو باہر پروردگار ایک چوٹی کے لیے کیسے انتظام تھا؟ ایک کبوتر جو
اللہ نے اس کبوتر کے دل میں یہ بات ڈال دیا، اتر جا وہیں جہاں چھوٹی دعا کر۔ غور سے سننا مسلمانوں، اتر جا وہیں جہاں چھوٹی دعا کر رہی ہے، اور ادھر کبوتر جیسے ہی اسٹاپ کیا ہے، چھوٹی کے دل میں اللہ نے ڈال دیا، ارے میرے گھر کو دیکھنا چاہتی ہے تو اسی کے قدموں سے لپٹ۔ اب چھوٹی اس کبوتر کے قدموں سے لپٹ جاتی ہے، کبوتر پرواز کرتا ہوا خانے کعبہ کے شہر میں اترتا ہے۔ رب نے چھوٹی کے دل میں ڈال دیا، جا تیری منزل آ گئی، اب غلاف کعبہ کو چوم لے۔ جب چھوٹی رب کے گھر کو چومتی ہے، خدا کے گھر کو چومتی ہے، تو چھوٹی اپنی زبان سے کہتی ہے، مولا نہ تیرا جواب ہے نہ تیرے بھیجے۔ اب سنیے، بڑا مشکل تھا ہم گنہگاروں کا خدا تک پہنچنا، بہت مشکل تھا ہم نے اپنے معبود کو تلاش کر پانا، لیکن باہر پروردگار ہم عاصی گنہگار امتیوں کے لیے پانے نبی محمد کو اپنے پیارے مصطفیٰ کو بھیج کر ہمیں اپنے تک پہنچنے کا ذریعہ بنا۔ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، حضرات اللہ نے ابابیل پرندوں کو بھیجا۔ دیکھیے اللہ کو جب اپنے پاس پہنچانا ہوتا ہے تو پرندوں کو بھیجتا ہے، اور جب اللہ کو اپنی محبوبیت کا اور اپنے ربوبیت کا جلوہ دکھانا ہوتا ہے تو اپنے محبوب بندوں کو۔ حضرات جانتے ہیں کسی کو کیوں بھیجا جاتا ہے؟ جب بھیجا خراب ہو جاتا ہے تو بھیجا ٹھیک کرنے کے لیے بھیجا جاتا ہے۔ آپ کہیں گے مولانا حیات اللہ اس آیت میں ہے کیا؟ تو پڑھیے، ایک بادشاہ جس کا نام ابرہہ تھا، اس کا بھیجا خراب ہوا، اور اتنا بھیجا خراب ہوا کہ خدا کے گھر کو ڈھانے کے لیے چلا گیا۔ لیکن وعدے پروردگار جب وہ کام لینا چاہتا ہے تو پراسی میں ان نوجوانوں کو نہیں دیکھتا، بلکہ جسے چاہتا ہے اپنا دیوانہ بنا دیا۔ حضرات یہ چھٹک چھٹک بھر کے پرندے نہ اس سے پہلے دیکھے گئے، لیکن سمندری راستے سے نکل کر جب ابرہہ کے مقابلے میں آئے ہیں تو حضرات لوگوں کی عقلیں حیران پریشان ہے۔ یہ چھٹک چھٹک بھر کے پرندے کنٹل کنٹل بھر کے ہاتھیوں کا مقابلہ کیا۔ اور سنیے، جب رب کائنات کی بارگاہ میں قرآن کی تفاسیر کی روشنی میں کوئی سائل سوال کرتا ہے تو رب کائنات ارشاد فرماتا ہے، اے پوچھنے والے پرندوں کو دیکھ کے مت سوچ کہ یہ کیسے مقابلہ کریں گے، یہ دیکھ کے سوچ اسے بھیجا جائے۔ حضرات یہ پرندے آئے کس طرح تھے؟ آپ پڑھیں گے کتاب تفسیر قرآن کو پڑھیں گے پتا چلے گا، 3 کنکری اللہ نے دی، اور وہ کنکری ایک ایک گرام کی کنکری۔ حضرات چھٹک چھٹک بھر کا پرندہ، ایک ایک گرام کی کنکری، آخر یہ کنٹل بھر کے ہاتھیوں کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ یہ لشکر جرار کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ لیکن بارے پروردگار اب آپ پورے قرآن کی آیت کو پڑھیے گا تو بات سمجھ میں آ جائے گی کہ ان چھوٹے چھوٹے پرندوں نے ابرہہ کے لشکریوں کا حال یہ کیا کہ مار مار کے گوبر، اور ابرہہ کے لشکری تباہ و برباد ہو گئے۔ برادران ملت اسلامیہ، اور یہی تک محدود نہیں، میں نے پرندوں سے پوچھا کہ تم نے ان لشکریوں کو پہچانا ہے؟ یہ کیسے پہچانا؟ اور تفسیر کی روشنی میں آپ دیکھیں گے تو ہر پرندے کی کنکڑی پہ جس کنکڑی کو جس سے مارنا تھا، جس کنکڑی سے جس کو مارنا تھا، اس کنکڑی پہ اس کا نام تھا۔ اگر جمعراتی کو مارنا ہے تو جمعراتی کا نام، سوراتی کو مارنا ہے تو سوراتی کا نام، جمن کو مارنا ہے تو جمن کا نام، الگاس جس کو مارنا ہے اس کے نام سے کنکڑی لے کر کے پرندے آئے۔ پھر میں نے پرندوں سے پوچھا، یہ بتاؤ کنکڑی کو تم نے پڑھ پڑھ کے مارا یا بغیر پڑھے مارا؟
پرندوں نے کہا سید ہدایت اللہ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، تمہیں معلوم نہیں ہے ارے ہمیں کس نے بھیجا ہے؟ ارے ہم کنکڑی کو پڑھ پڑھ کے مارتے تھے، جسے مارنا تھا اسے حضرات آپ کو ذہن دینا چاہتا ہوں، بتائیے نیپال میں کوئی ایسا ہاسٹل بتائیے جہاں کووں کو پڑھایا جاتا ہے؟ کوئی ہاسٹل پوری دنیا میں دکھا دیجئے جہاں کبوتروں کو تعلیم دی جاتی ہو؟ پوری دنیا میں کوئی ایسا اسکول بتائیے جہاں چرندوں پرندوں کو پڑھایا جاتا ہو؟ کوئی اسکول نہیں ملے گا۔ پتہ چلا پروردگار جب بھیجتا ہے تو نہ سمجھ والوں کو بھی سمجھ دے کے بھیجتا ہے۔ جب پرندوں کو بھیجنے کا عالم یہ ہے تو جب اپنے اشرف المخلوقات پیارے آقا جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ کو بھیجا ہوگا تو کتنا لاجواب بات ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے محبوب میں نے آپ کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر دیا۔ جب پرندوں کو بھیجتا ہے تو پڑھا کے بھیجتا ہے، تو جس نبی کو دنیا میں سب سے لاجواب، سب سے سپر پاور بنا کے بھیجا، سب سے اعلیٰ بنا کے بھیجا، سب سے عرفہ بنا کے بھیجا، سب سے لاجواب بنا کے بھیجا، اور یہ کہہ لیا جائے خدا نے آپ کو خلقت میں بے مثال کیا، کسی کو آپ سا پیدا نہ خوش جمال کیا، اور کسی منافق کا ہم کس طرح خیال کریں جب اس نے شان نبی کا نبی۔ واہ تو جو ہے نا آپ کا بھیجا ٹھیک ہے نا، ورنہ آپ کے لیے بھی کسی کو بھیج دیا جائے گا۔ درود پاک سیدنا شفیع حبیب اللہ مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ۔ آپ کہیں گے مولانا ہدایت اللہ یہ تو پرندے تھے جو اتنی طاقت کے ساتھ آئے اور ابرہہ کا مقابلہ کیے، تمہارا نبی آیا تو کیا لے کر کے آیا؟ اپنے نبی کی کوئی نشانی پیش کرو، اپنے نبی کی طاقت کی کوئی نشانی پیش کرو، اپنے مصطفیٰ کی قوت کا جلوہ دکھاؤ۔ تو آؤ، جس کنکڑی کو لے کے یہ ابابیل پرندے آئے تھے، اس نبی کی کنکڑی، جب وہ کنکڑی نبی کی بارگاہ میں آتی ہے تو جو خدا نے پڑھا کے بھیجا تھا وہ کنکڑی مصطفیٰ کی زبان کیسے بول رہی ہے؟ حضرات دونوں آیتیں کریمہ سامنے رکھیے گا۔ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اور اس اسٹیج پہ اہل سنت والجماعت کے نامور علماء کرام موجود ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ میں اپنی کم علمی کی بنیاد پر جو بات بتانے جا رہا ہوں آپ جانتے تو ضرور ہوں گے، لیکن فیصلے کے تناظر میں، لیکن ایک بات بتا دوں کہ آج میں علماء کرام کو گواہ بنا کر اپنی کم علمی کی بنیاد پر جو کچھ بھی کہوں گا بڑے دعوے کے ساتھ کہوں گا۔ یہ واقعہ سرکار کائنات کے بعثت سے پہلے کا، اور ابابیل پرندوں کو اللہ نے کنکڑی دے کے بھیجا۔ اور کیجیے گا بڑی محبت کے ساتھ ذمہ داری کے ساتھ علماء کرام کو گواہ بنا کے کہنا چاہتا ہوں اور یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ابرہہ کا مقابلہ جو ہو رہا ہے، ابرہہ پہ جو حملہ ہو رہا ہے، وہ حملہ دنیا کی نظر میں ابابیلوں نے کیا تھا، لیکن دنیا جان لے وہ نبی کے دادا تھے جنہوں نے مقابلہ کیا تھا، اور معجزات مصطفیٰ ابرہہ تھا۔ یعنی کہ میرا نبی آنے سے پہلے اپنے معجزات کا اظہار کرتا۔ اب آئیے، واقعہ بڑا مشہور ہے کہ ابو جہل نبی کی بارگاہ میں آیا اور کہا سرکار آپ نبی ہیں تو بتائیے میری مٹھی میں کیا ہے؟ وہ جاہل نہیں جانتا تھا یہ وہ نبی ہے جس کو خدا نے بھیجا۔ اس کا بھیجا بالکل خراب ہو گیا تھا، اور خراب بھیجوں کو ٹھیک کرنے کے لیے میرا نبی آیا۔ لیکن کچھ بھیجے ایسے ہیں کہ جو بالکل سڑ جاتے ہیں، جن کا علاج ممکن نہیں ہوتا، تو ڈاکٹر کہتا ہے اب اسے یا تو آگرہ بھیج دو یا رانچی بھیج۔ حضرات میں بتانا یہ چاہتا ہوں مجھے یا مصطفیٰ سے کہا میری مٹھی میں کیا؟ علیہ السلام نے فرمایا مجھے یہ بتا میں بتاؤں یا جو تمہیں مٹھی میں وہ بتا دے۔ حضرات توجہ ہے نا آپ کی بات سمجھ میں آ رہی
رہی ہے آپ کے؟ ہاں، یا پھر میں لگ رہا ہے کہ میں اردو بول رہا ہوں، آپ نیپالی زیادہ سمجھتے ہیں؟ ماشاءاللہ، میں سمجھتا ہوں کہ سب یہاں دیش والی بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں سب لوگ لمسم ہندوستانی ہیں اور اردو سمجھنا جانتے ہیں کہ بھائی بات اچھی ہے نا ماشاءاللہ. لیکن سنیے، نبی کی تعریف اردو میں کی جائے، نبی کی تعریف انگریزی میں کی جائے، نبی کی تعریف فارسی میں کی جائے، نبی کی تعریف عربی میں کی جائے، لیکن لطف وہی آتا ہے جو دیوانے جیسے سنا کر. حضرات، اس مجاز کے ساتھ آپ سنیے کہ آپ سمجھ رہے ہیں اور میری باتوں کی طرف آپ کی توجہ ہے. حضرات، لہجہ کیجیے. علماء کرام اس واقعے کو بہت بہتر ڈھنگ سے بیان کرتے ہیں، لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میرے نبی کا معجزہ میرے نبی کے آنے سے پہلے بھی تھا، میرے نبی کا معجزہ میرے نبی کے آنے کے بعد بھی ہے، اور میرے نبی کا معجزہ صبح قیامت تک رہے گا. اور اگر میری کمیونٹی ساتھ دے رہی ہے تو میرے نبی کا معجزہ میدان محشر سے لے کے جنت تک رہے گا. دنیا آئی، دنیا فنا ہو جائے گی، میرے نبی کا معجزہ کل بھی تھا، میرے نبی کا معجزہ اب بھی ہے، میرے نبی کا معجزہ صبح قیامت تک رہے گا. کیونکہ ایک شاعر کہتا ہے، لبے ناطے پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. لبے ناطے پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. اور بتلا دو گستاخ نبی کو، غیرت مسلم زندہ ہے، انہیں دین پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی. حضرات، بتانا یہ چاہتا ہوں آپ کو، ابو جہل نے کہا مصطفیٰ میری مٹھی میں کیا؟ آقا نے فرمایا جو تیری مٹھی میں وہ بتا دے یا میں بتا دوں. تو ابو جہل نے بدلتے تیور کو دیکھا، کہا مصطفیٰ کیا ہی بہتر ہے جو میری مٹھی میں وہ بتا دے. آقا فرماتے ابو جہل ٹھیک ہے. علماء کرام بیٹھے ہیں، اب آپ یہ بتائیے میرے آقا نے اپنی زبان سے کہا؟ نہیں کہا، بلکہ میں جہاں تک پڑھا ہوں میرے نبی نے انگشت مبارک کا اشارہ کیا اور اشارے نبوت کا پانا تھا. جو چیز ابو جہل کی مٹھی میں تھی اس نے یہ نہیں کہا انا حجرن، بلکہ یہ کہا لا الہ الا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اسی سے مجاز ملتا ہے کہ جو نبی کا وفادار ہوتا ہے وہ جہاں ہوتا ہے نبی کی بولی بولا کرتا. وہ انڈیا میں رہے گا تو نبی کا ذکر منائے گا، نیپال میں رہے گا تو نبی کی محفل سجائے گا، جہاں رہے گا اپنے آقا کی میلاد کر کے دنیا کو پیغام محبت دیتا رہے گا. اللہ آپ کہیں گے بات تو سمجھ میں آ گئی، لیکن آج نبی کا معجزہ ہے گا. جو نبی ہوتا ہے وہ کچھ نہ کچھ نشانی لے کے آتا ہے. ابو جہل اسی لیے تو آیا تھا کہ جو نبی ہوتا ہے وہ نشانی لے کے آتا ہے، وہ معجزہ لے کے آتا ہے. اور نبی کی نبوت کے لیے اس نے کنکری کو نبی کی بارگاہ میں پیش کیا، اور کنکری نے نبی کی نبوت کی گواہی جب پیش کر دی تو وہاں سے ابو جہل کنکری کو پھینک کر کے کہاں پھینکا؟ مصطفیٰ کے قدموں میں پھینک دیا. اور جب نبی کے قدموں میں ڈال دیا تو حضرت اللہ شمسی کہتا ہے دنیا دیکھ لے، جو نبی کا وفادار ہوتا ہے اپنے آقا کے قدموں میں ہوتا ہے، اور جو غدار ہوتا ہے بھاگتا نہ. ابھی تو شاعر کہتا ہے نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں آتے ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. آپ کہیں گے مولانا واقعہ تو بڑی سنے ہیں اور کنکری کا واقعہ تو سب سناتے ہیں، آپ میں نیا کیا ہے؟ تو بتانا یہ چاہتا ہوں میرے ملت کو نوجوانوں کہ آج جو آپ کمپیوٹر چلاتے ہیں، جو آپ موبائل چلاتے ہیں، معلوم ہے اس میں کیا لگا ہے؟ سنیے مجھ سے، میرا نصرت جس کے اوپر ہے، اور یہ جان لیجئے ہدایت اللہ شمسی ایسے ویسے لوگوں میں سے نہیں ہے. میں نے پہلے ہی کہا میں جو کہوں گا دعوے کے ساتھ کہوں گا. حضرات، اس موبائل کے اندر ایک نین ایسی لگتی ہے جس کو پاور ایسی کہا جاتا ہے. سنیے، کمپیوٹر کے اندر بھی ایک چپ لگتا ہے جس کو سی پی یو کا نام دیا جاتا ہے، جسے کمپیوٹر کا پاور ایسی کہا جاتا ہے. جب تحقیقات کے آئینے میں گیا 1400 برس پہلے میں نے جھانک کے دیکھا تو موبائل بھی نہیں تھا اور کمپیوٹر بھی نہیں تھا.
اللہ بڑی غور کے ساتھ سنیے گا، میرے نبی کا معجزہ کہاں کہاں ہے اور میرے نبی کے معجزات کا اظہار کہاں کہاں ہو رہا ہے، اور دعوے کے ساتھ سنیے گا۔ آپ کہیے گا ہر مولانا دعویٰ کرتا ہے یہ نبی کا معجزہ ہے، لیکن اگر دلیل ہو تو دکھاؤ۔ اور میں آپ کو دلیل بھی دکھاتا ہوں۔ دنیا کا ہر موبائل چلتا ہے، اس کی مین ایسی جانتے ہیں کس سے بنتی ہے؟ اگر کوئی خراب موبائل ڈیڈ موبائل ہو جائے تو آپ اس موبائل کو توڑیے گا تو دیکھیے گا ایک مقناطیسی اشیاء جو اپنی طرف میگنیٹ کی طور پر کھینچتی ہے، جسے آپ کے مائکروفون میں بھی لگایا جاتا ہے، جس کے آپ کے رنگر میں بھی لگایا جاتا ہے، جس کے آپ کے پورے باڈی میں لگایا جاتا ہے، اور موبائل کا پورا چپ لیبل جو تیار ہوتا ہے، پوری پلیٹ جو بنائی جاتی ہے وہ مقناطیسی اشیاء کے ذریعے جو ریڈیائی لہروں کو کیچ کرتی ہے اور آپ کی آواز کو موبائل میں پہنچاتی ہے۔ موبائل پھر اسے کنورٹ کرتا ہے، کنورٹ کر کے سگنل کے ذریعے وہاں پہنچایا کرتا ہے جہاں کی آپ جانا چاہتے ہیں، آپ کا نمبر جانا چاہتا ہے۔ لیکن اللہ کا آپ کہیں گے مولانا ہم نمبر ڈائل کرتے ہیں اور نمبر کے ذریعے بات ہوتی ہے تو نمبروں میں نبی کا معجزہ دکھا دو۔ مان لیں گے یہ موبائل نبی کے سطح میں، مان لیں گے یہ بات نبی کے سطح میں ہے، تو آؤ بتا دے تجھ کو ہر گنبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے، کبھی طیبہ میں جاؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے، ذرا کر کے دیکھو محفلے سرکار میں یارو، میرا دعویٰ ہے کہ گانا بجانا حضرات جب ہندوستان میں موبائل آیا اور پوری دنیا میں موبائل کی لانچنگ کی گئی، امریکہ نے جب موبائل کا ایجاد کیا تو جانتے سب سے پہلے نمبر کون سا آیا؟ نہیں، جیسے انڈیا میں آپ دیکھ لیے بھارتی ایئرٹیل کا نمبر شروع ہوتا ہے 9935۔ مولانا غلام حسین صاحب موجود ہے، میں نے کہا مولانا غلام حسین کیا آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ مولانا مختار کیا آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ حاجی صاحب کیا آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو مولانا نے کہا مولانا سمجھا دیجئے۔ تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں میرے ملت کے نوجوانوں بڑی ذمہ داری کے ساتھ 99 عدد 99 نام خدا کے، اور جب موبائل کو بنانا ہوا 99 ڈائل کیا گیا، نمبر کم کرنا شروع کر دیا۔ اور ان غداروں نے سب سے پہلے ریڈیم بھیجا تو کوشش کیا کوڈنگ کیا جائے، کوڈ کام نہیں کر رہا تھا، 0 لگایا کوڈ کام نہیں کر رہا تھا، 1 لگایا کوڈ کام کر نہیں رہا تھا، سارے نمبروں کو ڈائل کر لیا، لیکن جب 99 لگایا نیٹورک کام کرنے لگا، بات سمجھ میں آ گئی۔ جب تک خدا کے نام کا عدد موبائل کے ساتھ جڑا نہیں تھا موبائل کی ایجاد انکمپلیٹ۔ اب اس کے بعد ایک کمپنی لانچ ہوتی ہے ووڈافون، جس نے اپنا نمبر چاہا کہ میں کسی اور نمبر کے ذریعے شروع کر لوں، لیکن جب وہ شروع ہوتا ہے تو وہ بھی 99 39 کے شروع ہوتا ہے، یعنی کہ 98 آپ دیکھیے تو 98 کا جو 9 ہے وہ 20 میں باریک ہے۔ اور اب آپ کہیں گے یہ بتائیے ان دونوں کا فلسفہ تو سمجھ میں آیا، لیکن نبی کی ایجاد کہاں سے نبی لے کے آئے ہیں، یہ کہاں سے بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو آؤ ہندوستان میں ایک کمپنی لانچ ہوتی ہے جس کو ٹاٹا ڈوکومو کہتے ہیں، اور ٹاٹا ڈوکومو نے جب اپنے نمبر کا ایجاد کیا وہ 9235 سے شروع کرتا ہے، سیل کام کرنے لگا، محمد کا 92 بات سمجھ میں آ گئی، یہ سارے ایجادات جو آئے وہ محمد رسول اللہ کے صدقے۔ حضرات تبھی تو کولکتہ کے ایک شاعر نے کہا تھا عشق احمد کے کرنوں سے دل کو ہر گھڑی جگمگاتے رہیں گے، اس طرح اپنے ویرانے دل کو ہم مدینہ بناتے رہیں گے، اور ہمیں سنی ہے، ڈرتے نہیں ہیں، مر کے بھی ہم تو مرتے نہیں ہیں، بھوک کی فکر کرتے نہیں ہیں، شیر ہے گھاس چرتے نہیں ہیں، دل دشمن چلاتے رہیں گے، ہم بھی سینہ دکھاتے۔ اور جس کے لیے میں نے مصرع کہا ہو گیا ہے ہمارا سلیکشن ہے بریلی سے لے کر اعلیٰ حضرت کے دیوانے جو ہوں گے مچل جائیں گے انشاءاللہ، کیونکہ میں بہت کے بہت کہا کرتا ہوں وادی رضا کا تو ہے، ہمارا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے، اور پچھلوں نے تو لکھا ہے کوپڑی میں دین پر جو کچھ ہے وہ صدی صدی میں اتر ہے۔ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہو گیا ہے ہمارا سلیکشن ہے بریلی سے دل کا کنیکشن، ہم ہے انجا ہم ہے ربے بریلی ہے انجن اور مدینہ ہے نور علی
جنکشن توڑ کے سارے ظلمت کا سگنل ہم مدینے کو جاتے ہیں۔ بات سمجھ میں آئی آپ کو؟ یہ دنیا میں جو بھی اعلانات آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ تمام نبی کی آمد کا صدقہ ہے۔ اب آپ کہیں گے مولانا یہ تو بات سمجھ میں آ گئی لیکن کچھ ایسا پاور اپنے نبی کا دکھاؤ جس سے سمجھ میں آ جائے کہ ہمارا نبی سب سے سپر پاور ہے۔ آج امریکہ اپنے سپر پاور کی بنیاد پر پوری دنیا میں حکمرانی کا دعویٰ کر رہا ہے، لیکن سنو پوری دنیا میں کل بھی میرا نبی سپر پاور تھا، آج بھی سپر پاور ہے اور نبی کے غلام ہمیشہ سپر پاور ہے۔ آپ کہیے گا وہ کیسے؟ تو آئیے دیکھتے ہیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ کہا مکہ المکرمہ میں کہ ہم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نبی خاتم الزمان بن کے آیا ہوں، میں آخری پیغمبر بن کے آیا ہوں، میں ساری کائنات کے لیے رحمت للعالمین بن کے آیا ہوں۔ تو جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس جملے کو کہا تو عرب کے لوگوں نے کہا کہ آپ اگر نبی ہیں تو آپ کی نشانی کیا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے معراج کے بارے میں بتایا، میں معراج کر کے آیا ہوں اور میرے معراج کی یہ خوبی ہے۔ جب تمام برائیوں کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا تو عرب کے کفار نے کہا کہ آپ معراج میں گئے تھے، اس کی دلیل کیا ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تم جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھو، میں تمہاری زبان میں بتاؤں گا۔ تو ان لوگوں نے کہا آپ اگر بیت المقدس سے ہو کے آئے ہیں تو بتائیے ہمارے قافلہ جو فلاں مدینے میں گیا تھا وہ قافلہ کب مکہ پہنچے گا؟ اگر آپ بیت المقدس کے راستے سے ہو کے آئے ہیں تو بتائیے کب پہنچے گا؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں نے فلاں مقام پہ اس قافلے کو دیکھا تھا اور بدھ کے دن تمہارا قافلہ یعنی کہ پرسوں تمہارا قافلہ مکے میں پہنچ جائے۔ سبحان اللہ۔ میں سمجھتا ہوں دوستوں یہ میلاد پاک بھی ہے اور آپ کی دعوت بھی ہے، اور جماعت اہل سنت کے ایک جگہ میں جہاں گھوسی میں پڑھا کرتا تھا وہاں خلیل نام کا ایک ہوٹل تھا، اس ہوٹل پہ لکھا تھا بھوک لگتی ہے تو جذبات بگڑ جاتے ہیں، پیٹ خالی ہو تو چاہت نہیں اچھی لگتی ہے کہ نہیں؟ یقیناً۔ لیکن دوستوں بھی ہمارے نبی نے سنت نے کہا کہ پھر ایسی رات نہیں آنے والی ہے، 10 سے 15 منٹ اپنے بھوک کی آپ قربانی دیجئے اور کچھ محبت کے لہجے میں سن لیجئے، کھانا تو آپ کھاتے رہیں گے۔ ہمیں کربلا میں نبی کے نواسے 3 دن تک بھوکے رہ کر کے پوری دنیا کو سبق دیے تھے، جو جان مانگو تو جان دیں گے، جو مال مانگو تو مانگ دیں گے، مگر یہ ہم سے نہ ہوگا ہرگز، نبی کا چاہوا ہوگا۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ زندہ آباد۔ بتائیے 10-15 منٹ آپ سنیے گا، بھوک کو قربان کیجیے گا، آپ خدا کے نام پہ رکھیے گا، نبی کے جشن کو منائیے گا، اور یقیناً پراسی کے مسلمان ہو کل میدان محشر میں خدا جب آپ سے سوال کرے گا کہ 13 رجب کی رات میں تم بھوکے رہ کے کیا کر رہے تھے، تو کہہ دینا مولانا ہدایت اللہ کی تقریر سن رہے تھے۔ اور جب رب مجھ سے پوچھے گا کہ ہدایت اللہ تم کیا کر رہے تھے، تو میں کہہ دوں گا پراسی کے مسلمانوں کو تمہیں بیان کر رہا تھا، تیرے نبی کی خوبی بتا رہا تھا۔ اور جب سب سے پوچھیں گے سب کیا کر رہے تھے تو کہہ دیا جائے گا سب آمنے نبی کا ذکر کر دیا۔ بڑا اچھا سوال ہوگا اور بڑا اچھا جواب ہوگا، اور یقیناً اللہ جب ہمارے اس لہجے کو اور انداز کو میدان محشر میں دیکھے گا تو رب فرمائے گا تو نبی کا وفادار بن کے 15 منٹ تک خود کو قربان کیا تھا، کیا خود کا دروازہ تیرے لیے کھل گیا ہے، اور شاید کہتا ہے ہم بھی جنت میں چلے جائیں گے دھیرے دھیرے جب کہ احمد مختار مدینے والے۔ اللہ واقعہ سنیے، 10 سے 15 منٹ کی قربانی دیجئے۔ آقا سے لوگوں نے کہا مصطفیٰ بیت المقدس سے آنا اگر آپ کا ہے تو یہ بتائیے ہمارا قافلہ جو آ رہا ہے کب؟ نبی نے فرمایا پرسوں بدھ کے دن سورج غروب ہونے سے پہلے تمہارا قافلہ آ جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بولے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بدھ کے دن تمہارا قافلہ آ جائے گا۔ لیکن اللہ اتنی آسان بات نہیں ہے، اتنی آسان بات نہیں ہے۔ کوسوں میل دور سفر کرنے والا آدمی پیدل چل کے 3 دن میں آ جائے گا، یہ کمائی کی بات نہیں ہے، اور بہت آسان نہیں ہے کہ کر دیا جائے اور ہو جائے۔ لیکن دوستوں
سب کے سامنے وہ تیری نجات ہو کے رہی جو ان کے منہ سے نکلی وہ بات ہوئی. 3 دن ہو گئے اور جب تیسرا دن ہوا سورج غروب ہونے کے قریب آیا. سورج غروب ہونے کے قریب آیا. کونین کا دودھا جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ کبھی سورج کی طرف دیکھ رہے تھے اور کبھی قافلے کی طرف دیکھ رہے تھے. دل پہ ہاتھ رکھنا مسلمانوں اور عقیدت کے ساتھ سننا. میرے آقا کبھی ڈوبتے سورج کی طرف دیکھ رہے تھے اور کبھی آنے والے قافلے کی طرف دیکھ رہے تھے. سنو یہ کسی کے پاک کی عزت کا سوال نہیں تھا, رسول پاک کی عزت کا سوال تھا. یہ کسی اور کے عزت کا سوال نہیں تھا, خدا کے محبوب کی عزت کا سوال تھا. محبوب کائنات جب سورج کی طرف دیکھ رہے تھے خدا نے اپنے نبی کو حیران پریشان دیکھ لیا. اپنے محبوب کو پریشانی کے عالم میں دیکھا. جبریل امین کو نبی کی بارگاہ میں بھیج دیا. اس سے پہلے جبریل امین جب خدا چاہتا تھا تب آتے تھے. سابق انبیاء کرام کی چوری اور چوری آپ دیکھیں کم و بیش 1,999 انبیاء کرام اس زمین پر میرے نبی سے پہلے آئے, لیکن خدا جبریل کو اسی وقت بھیجتا تھا جب رب کو اپنا پیغام دے. لیکن کئیوں دفعہ اللہ نے جبریل امی کو اپنے محبوب کی خواہش کے اعتبار سے بھیجا ہے. ارے نبی تو نبی ہے, نبی کے غلام جب چاہتے تھے جبریل آئے. روئے رسول صبح مسا دیکھتے رہے, ہم جلوے رسول خدا دیکھتے رہے. آئے لباس حضرت صدیق میں ملک اصحاب مصطفیٰ ادا دیکھتے رہے اور آقا کی رحمتوں نے مجھے بخشوا لیا. سب لوگ میرے جرم و خطا دیکھتے رہے. میں نے آپ سے وعدہ لیا ہے 10 منٹ انشاءاللہ تبارک و تعالی محبت کی یقین آپ کو دے کے جاؤں گا اور یہ پیغام دے کے جاؤں گا کہ آپ 10 منٹ قربان کیجیے گا. انشاءاللہ پوری دنیا کے لیے ایک میسج جائے گا کہ 83 کے مسلمان آج بھی اپنے آقا کا ذکر بھوکے رہ کے کرایا کرتے ہیں. جبریل امین نبی کی بارگاہ میں آقا کیا خواہش ہے آپ؟ خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم تاجدار بلے فرماتے ہیں خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم, خدا چاہتا ہے رضائے محمد. خدا چاہتا ہے رضائے محمد. جبریل امین مصطفیٰ کی بارگاہ میں آقا کیا چاہتے ہیں؟ آقا فرماتے ہیں جبریل آج دیکھ رہے ہو میں نے کہہ دیا سورج غروب ہونے سے پہلے قافلہ آ جائے گا, لیکن رب تعالی یہ دیکھ رہا ہے, اس کا محبوب یہ دیکھ رہا ہے. جبریل نے کہا مصطفیٰ اب حکم کیا جائے. آقا فرماتے ہیں سورج اس وقت تک غروب نہیں ہونا چاہیے جب تک کہ قافلہ نہ جائے. میرے ملت کے نوجوانوں, اللہ نے اپنے نبی کی خواہش کے اعتبار سے معراج میں 27 برس تک جن ارضات سما کو جس شان و سورج کو روک رکھا تھا آج مصطفیٰ کی مرضی سے پھر روک دیا. اور یہ جو قافلہ آ رہا تھا نا, آنے والے قافلوں کی زمین سمٹ دی گئی, زمینیں سمٹ دی گئی. وہ بڑی تیزی کے ساتھ سفر کر رہے تھے اور سورج کو روک دیا گیا. ذہن دینا چاہتا ہوں آج دنیا کا سائنس بڑا ترقی کر چکا ہے, لیکن ہے کوئی مائی کا لال جو ڈوبتے ہوئے سورج کو روک دے؟ ہے کوئی مائی کا لال جو چاند کو روک دے؟ ہے کوئی مائی کا لال جو کسی بھی چیز کو روک دے؟ اور تم ورلڈ ٹریڈ سینٹر کی طرف آنے والے لوہے کے چڑیے کو نہیں روک پائی تو سورج کو کیا روک پاؤ گے؟ پتہ یہ چلا رب کائنات نے سب سے پاورفل پیغمبر ہم کو دے کے بھیجا ہے, سب سے لاجواب پیغمبر ہم کو دے کے بھیجا ہے, سب سے بے مثال پیغمبر ہم کو دے کے بھیجا ہے. حضرات ایسا پیغمبر جب ہم کو ملا تو ہم اپنے نبی کا ذکر کیوں نہ کریں, ہم اپنے نبی کا تذکرہ کیوں نہ کریں, ہم اپنے نبی کی میلاد کیوں نہ کریں, ہم اپنے نبی کی میلاد کی محفلیں کیوں نہ سجائیں. یقیناً دوستوں ہم اپنے نبی کے ذکر کو سجائیں گے, ہم اپنے نبی کی میلاد کو سجائیں گے. درود پاک پڑھیے نبی اور آنے نبی پر.
ایک مرتبہ جلا کے درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بس اس مصرے کے ساتھ ہدایت اللہ شمسی آپ سے رخصت ہونا چاہتا ہے، اور انشاءاللہ پھر کبھی موقع رہا تو آگے کی تفصیلی گفتگو آپ کے ساتھ کی جائے گی۔ ہمارا بس یہ کہنا چاہتا ہوں آپ سے، کسی سے ڈرتے نہیں ہے کبھی خدا والے۔ تنظیم غلامان مصطفیٰ فراسی کے مسلمانوں، آپ نے جلوس محمدی نکالا، جھنڈے نکالے اور نبی کی آمد کی خوشیاں منائی، نبی کی آمد کا ذکر کیا۔ یہ پیغام دنیا کو دے دیجئے، کسی سے ڈرتے نہیں ہیں کبھی خدا والے۔ یہ شان رکھتے ہیں دنیا میں مصطفیٰ والے، اور ہوائے کفر رکھے گی تو دیکھنا ایک دن نکل پڑیں گے زمینوں سے کربلا والے۔ خود کی شہر چمن پھول تنی شاد رہے، بار بار چلتا ہوں میں گلشن تیرا آباد رہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔